بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے مرحوم والدین، بھائی بہن، بیٹوں بیٹیوں کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس مسئلہ کی وضاحت کو نہیں جانتے، اس مسئلہ کو نہیں جانتے، اس مسئلہ کی حقیقت کو نہیں جانتے اور وہ نہیں کر پاتے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے مرحومین کے لیے قربانی تو کرتے ہیں، لیکن اس قربانی کے عمل میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا قربانی والا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی مسئلہ کی وضاحت کروں گا۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اس مسئلہ کو، اس ویڈیو کو مکمل لاسٹ تک لازمی سماعت فرمائیے۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلا سوال کہ کیا اپنے مرحومین کی جانب سے کوئی فرد، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے مرحومین کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے میں آپ احباب کے سامنے دو حدیث پاک بیان کروں گا۔ پہلی حدیث پاک جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیا کرتے تھے تو دو قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک آپ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، اور ایک قربانی اپنی ساری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت وہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے، وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دو قربانیاں کیا کرتے تھے، دو دمبے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے، ایک اپنی طرف سے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ ان دونوں روایات سے اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے، اس مسئلہ کی وضاحت ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے مرحومین کی جانب سے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ایک تو جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس سے پہلے اس مسئلہ میں ایک تھوڑی سی اور بات ہے جو بہت اہم ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ جو قربانی کسی کی طرف سے کی جا رہی ہے، مرحوم والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، چچا، تایا، تائی، کسی کی بھی طرف سے کی ہے، اس کا جو گوشت ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مرنے والے نے آپ کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 1 سال تک یا 2 سال تک یا اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے وہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو وصیت کی گئی تھی تو آپ نے اس قربانی کو کیا، تو اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس قربانی کا یا اس حصے کا سارا گوشت جو ہے وہ کیا کر دیں، غربا فقراء میں تقسیم کر دے، اس میں سے آپ کے لیے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے مرحومین نے آپ کو کوئی وصیت نہیں کی تھی، آپ نے اپنی ثوابدید کی خاطر، اپنے اجر و ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے جو ہے وہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کی۔ اب اس صورت میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک محلے والوں کے، غرباء کے لیے، فقراء کے لیے۔ اس طرح کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ایسے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کرتے ہیں، اپنی جانب سے نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ میں قربانی کر رہا ہوں اپنے کسی مرحوم کی طرف سے یا مرحومہ کی طرف سے، لیکن اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ اور حال یہ ہے کہ میرے اوپر کیا تھی؟ قربانی واجب تھی۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ جو صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی نقدی ہے یا ان کے برابر، یا اسی طرح مال تجارت ہے، یا اسی طرح ضرورت سے زائد اس کے پاس مال ہے، ان 5 چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتا ہے۔ اگر تو پہنچ رہا ہے تو یہ شریعت کی نگاہ میں صاحب استطاعت ہے، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ نہیں کہ اس کے مرحوم والد یا والدہ کی طرف قربانی واجب ہے، ان کی طرف سے واجب نہیں ہے، اس کے اوپر خود کے اوپر واجب ہے۔ تو اگر یہ اپنے مرحوم والد یا والدہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ 2 قربانیاں کرے گا، ایک اپنی جانب سے
اور ایک اپنے مرحوم یا مرحومہ کی جانب سے، تو پھر درست عمل ہے۔ اگر یہ اپنی جانب سے نہیں کرتا بلکہ اپنے مرحوم یا مرحومہ کی طرف سے کرتا ہے تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے اس کے ذمہ جو واجب تھا وہ ساقط نہیں ہوا، وہ فرض جو ہے، واجب جو ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے یہ آدمی کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے قربانی اپنے مرحوم یا مرحومہ کی طرف سے تو وہ دیکھے کہ کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر تو واجب ہے تو پھر اپنی طرف سے پہلے ادا کرے، پھر اپنے کسی مرحوم یا مرحومہ کی طرف سے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے مسائل سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔